اڑاتی بھی ہے، یہی امت اڑاتے بھی ہے۔ یہ مجبور ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا امام مجبور نہیں ہوتا۔ اور ہو بھی کیسے گائے، بہت توجہ، ہو بھی کیسے گائے، ارے امام تو دیکھو یہ بنے گائے سے ہیں۔ نہیں آپ آئیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ، ان کا تمام بھی دیکھو یہ بنے گائے سے ہیں۔ ارے یہ نور خدا سے بنے ہیں، جب خدا میں نور نہیں تو یہ کیسے میں نور ہوتا ہے؟ ایک سلام دادا توجہ کیجئے، دادا اس امام نے خود اعلان کیا، اس امام نے خود اعلان کیا، اور بڑے اچھے انداز سے یزید کے سامنے، یزید کے سامنے امام نے کہا کہ تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری اہانت کر کے تو ہم سے اپنا اکرام کرا لے تو یہ تیری بھول ہے۔ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اہانت کر کے ہمیں کمزور کر کے تو اپنا اکرام ہم سے کرا لے تو یہ بھولے تھے، اس لیے کہ ہم سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہم سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ تو لاکھ کوشش کر لے ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اپنی سازش کر رہا ہے کر لے، تو اپنے مکر کر رہا ہے کر لے، تو اپنی چالیں چل رہا ہے چل لے، تیری اور تیرے باپ کی مرتدوں کی سیاست کو میں اگر دو جملوں میں ڈھولا تیری اور تیرے باپ کی سیاست، تو انہیں کیا سمجھا ہے؟ یہ ملک تیرا ہے، یہ اولاد تیرے ہیں، یہ طاقت تیری ہے، تیرے اندر جتنی جرات ہے تو اپنی سازش کر لے، تو اپنی چال چل لے، گھبرا نہیں۔ اگر میں نے اسی ملک میں، اسی دیار میں، اسی شہر میں تیرا پانی نہ اتارا تو مجھے حسین کا بیٹا نہ کہنا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے خوب اچھی طریقے سے آتا ہے۔ کیا کیا؟ جب حاکم نے حکم دیا کہ امام جمعے کا دن ہے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور ان کے بارے میں بیان کرو، ان کے بارے میں فضیلتیں کرو، گیا اس نے جو کچھ کہنا تھا اس کی طرف سے، حاکم کی طرف سے مولا کائنات کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ شام میں ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ بچہ دشمن علی بن ابی طالب تھا، ہے نا؟ اس طریقے کے افراد، وہ بچے جو جوان ہو چکے تھے، کر چکے تھے دشمنی علی، ہے نا؟ اور سب کو سامنے رکھ کے کہا جا رہا ہے ساری باتیں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف رخ کر دیا اور رخ کر کے کہتے ہیں فَإِنَّكَ أَيُّهَا الْقَاضِي، جملہ سنیا، وائے ہو تجھ پر ایک خطاب کرنے والے، ایک خطبہ دینے والے، وائے ہو تجھ پر تو نے مملوکات کی مرضی خریدنے کے لیے اپنے پروردگار کی خبری خرید لیا۔ اس ماحول میں
اس ماحول میں، ماحول کیا ہے؟ اس ماحول کو دیکھیے آپ، شام کا دربار، فوجی اس کے اسلحے لیے ہوئے، ہر طرف سے ان کے اوپر نظریں، ایسے بھی اتنی جرات کا مظاہرہ کر رہا کیا یہ آسان کام ہے؟ اور وہ ابھی ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب کو ڈھونڈنا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطیب کو، آج ہمارے آمدے سے مال میں اگر کوئی جا کر الٹی سیدھی پڑھ رہا ہو تو ہمارے اندر ضرورت نہیں کہ ممبر پہ ٹوک دیں، اور اگر کسی نے ٹوک دیا تو مجمع کو اس کے خلاف ہو جاتا ہے، یہ ادب نہیں تھا، ممبر سے اٹھا جاتا آپ کہتے ممبر پہ کیوں ٹوکا ہے یا نہیں، ہے نا یہ مزاج، ہے نا یہ مزاج، لیکن آپ ذرا غور کیے سید سجاد نے اسی ممبر پہ اس سے کہا، اور یہ کہنے کے بعد پلٹ کے کہتے ہیں یا یزید اے زنی انا صدا حاضر رواق، اے یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں ان نقلیوں کے ڈھیر پہ جاؤں۔ وہ پرانی باتیں آپ جانتے ہیں، اسے مجھے کہنا نہیں ہے کہ یہ بات ممبر نہ کہہ کے نقلیوں کا ڈھیر کیوں کہے گا، میں اسے نہیں کہتے مجھے ان نقلیوں کے ڈھیر پہ جانے دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جینا بہت آسان ہے، خدا کی قسم دنیا سوال کرے گی ایک بار معرفت کے زبان سے ایسا جملہ نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ سید سجاد کسی عام طبقہ سے فرد نہیں ہے، بلکہ ہاشمی گھرانے کی فرد ہے، اور ہاشمی گھرانے کی بھی وہ فرد جو علم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے جانے دے۔ کس لیے جانے دے؟ اب کیوں نہ سنیے، تاکہ میں کچھ ایسا کہوں کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، سننے والوں کو اجر مل جائے، ثواب مل جائے، ثواب مل جائے۔ میں یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں، سید سجاد نے شام میں یہ جملہ کہہ کر ہم جیسے خطیبوں کو متوجہ کیا، واہ واہ کے لیے نہ پڑھو، اجر و ثواب کے لیے پڑھو، ایک سلام کے لیے باقی نا ہمارے نیت خالص رہے، خدا کرے، لیکن حکومت یہ ہوتا ہے کہ نیت خالص رہ نہیں پاتی، ہماری تعریف کو ہمارے نعرے لگے، ہاں امام کہہ رہے ہیں کہ سننے والوں کو کچھ اجر ہو، ثواب ہو اور خدا کی رضا ملے۔ کہے نہیں آپ کو ممبر پہ نہیں جانے دیں گے، آپ کو ممبر پہ نہیں جانے دیں گے، کیوں؟ اس لیے ارے یزید جانے دے، لوگوں کی طرف سے اصرار، یزید کہہ رہا نہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں جانے دے گا؟ کہا آج تک ان کے گھرانے کا کوئی ایسا ہے جو ممبر پہ گیا اور بغیر فضیلت کیے ہوئے عملی اتر آئے، بغیر فضیلت کیے ہوئے عملی اتر آئے، آج تک ایسا ہوا ہے؟ یزید نے خوب اچھا کیا کہ یہ جملہ کہہ دیا، یزید نے خوب اچھا کیا کہ یہ جملہ کہہ دیا، کاش تیرے گھرانے کے مفتیوں کو پتہ چل جائے، کاش تیرے گھرانے کے ان مفتیوں کو پتہ چل جائے کہ ممبر پہ بیٹھ کے دشمنوں کے خلاف بولنا یہ شرک نہیں ہے، عبادت ہے۔ آپ جو جملہ سنا چاہتے وہی کہتے، آپ جو جملہ سنا چاہتے وہی کہتے، ممبر پہ بیٹھ کے تمنا کرنا سیرت معصوم ہے۔ وہ ڈرتے ہی نہیں، یہ جب بھی جاتے ہیں اور یہ اگر گئے تو مجھے بھی رسوا کریں گے اور میرے باپ کو بھی رسوا کریں گے، مجھے بھی رسوا کریں گے، میرے باپ کو بھی رسوا کریں گے، زیادہ ان کو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام بڑا تہذیب ہے، جانے دیں۔ یہ جملہ یہاں رک کر اپنے نوجوان ممبر تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ کمال بھی آل محمد کے گھرانے میں ہے۔
بہت بہت یہ کمال بھی آل محمد کے گھرانے میں ہے، اپنی فضیلتیں دشمن کی زبان سے خود اتروا لیتے ہیں، اپنی فضیلتیں دشمن کی زبان سے خود اتروا لیتے ہیں۔ باپ کو ہم نے دیکھا، توجہ کریں انشاءاللہ، باپ کو ہم نے دیکھا تو باپ کے لیے دشمن یہ کہتا ہوا نظر آیا، یہ حسین یہ کبھی بیعت نہیں کر سکتے، یہ حسین یہ کبھی بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ بھائی جملہ سنا ہوا ہے آپ کا، جملہ سنا ہوا ہے آپ کا، میں سے دوہرا رہا ہوں، یہ حسین کبھی بیعت نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، ان کے باپ کا دل ہے۔ یعنی اس جملے نے یہ صاف کر دیا، اب تاریخ کا جتنا جھوٹا بول لے، جتنا چاہے لکھنا، علی نے فلاں کی بیعت کی، فلاں کی بیعت کی، فلاں کی بیعت کی، تیرے گھر سے خدا بات دکھا رہی ہے، حسین کے پہلو میں باپ کا دل ہے، نہ علی نے بیعت کی، نہ حسین بیعت، سلام کہ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو یہ جملہ کیوں کہتا؟ اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ اور میں تو کہوں گا ٹھیک ہے، ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے تو مان لے حسین سے کہ یہ بھی بیعت کر دیں گے، مگر خود کہہ رہا ہے یہ حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے، یہ فکرہ پہلے، یہ حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پہلے باپ کا دل ہے۔ اس جملے نے خود بتا دیا کہ رہتی دنیا تک مولا کا قلم لکھتا رہے کہ علی نے بیعت کی، علی نے بیعت کی ہی نہیں، ہرگز نہیں، حسین بیعت نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں ان کے گھرانے کے کمال ہے کہ یہ دشمنوں سے اپنے خدائے خود برباد ہیں، اپنے گھرات خود برباد ہیں۔ یزید سے جملہ سن لیا آپ نے، سید سجاد نے جملہ کہلوا لیا، کیا کہلوا لیا؟ کہ اگر یہ گئے تو سوائے فضیلت کے لیے ہمارے گھرانے کی ممبر سے اتریں گے نہیں، یا ہماری بھی فضیلت کریں گے، ہمارے باپ کی بھی فضیلت کریں گے، فضیلت کر کے ہی اتریں گے۔ یہ جملہ یزید نے کہا۔ پھر اگر آپ وقت میں آنا چاہتے ہیں تو ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جملہ وقت میں آنے کا ہے کہ یزید نے یہ جملہ کہا، اور کیوں نہ کہتا جب اس کے باپ نے حسین کے باپ کی تعریف میں یہ فکرہ کہا تھا۔ توجہ، کیا فکرہ کہا تھا؟ آپ سن چکے ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک فکرہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ صرف ایک معاملہ آیا تھا کہ ایک مال آیا ہوا تھا، ایک مال آیا ہوا تھا، تو اس میں طے ہوا کہ جو اچھا شعر سنائے گا اسے یہ مال مل جائے گا، جو اچھا شعر سنائے گا۔ کون کون بیٹھا ہے؟ یزید، عمرو عاص، امیر شام، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، جو سب سے اچھا شعر سنائے گا یہ مال اسی کا ہوگا۔ جب یہ جملہ کہا گیا میں سارے شعر کو نہیں پڑھوں گا، صرف امیر شام کا شعر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ بات ہوئی تو ابتدا آپ کیجیے، اس سے کہ آپ امیر ہیں، اس سے کہ آپ حاکم ہیں، تو آپ سے ابتدا ہو جائے، ہم کیسے ابتدا کریں؟ تو اس سے ایک مرتبہ کہنا شروع کیا، کیا جملہ کہا سنیے، آواز کی خیر البریت بعد احمد حیدر، بہت بہت خیر البریت بعد احمد حیدر، مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے تو حیدر ہے، خیر البریہ، معنی احمد، حیدر پھر اس کے بعد کیا کہا الناس عرض والوسیع السماء، جتنے انسان ہیں علی کے مقابلے زمین کی حیثیت رکھتے ہیں، علی آسمان کی حیثیت۔ تو دیکھیں یعنی یہ جملہ کو بتا رہا ہے کہ دشمن بھی آل محمد کے فضائل پڑھنے کے مجبور ہے، فکر حال تک پہنچ جائے۔ کیوں آگے اس وجہ سے، اس لیے اللہ نے آل محمد کی محبت کو عادت نہیں بنایا ہے، فطرت بنایا ہے۔ احسان یا محمد آل محمد کی محبت کو اللہ نے عادت نہیں بنایا ہے۔ کاش شکر کون ہے؟ عادت نہیں بنایا، اس لیے کہ عادت تو ہوتی ہے جو بدل جاتی ہے، عادت بدلتی رہتی ہے، فطرت کو ہے جو کبھی بدلتی نہیں، کبھی نہ کبھی اپنا اظہار کر دیتی ہے، کبھی نہ کبھی اپنا اظہار کر دیتی ہے۔ آپ اس بات میں کیا رکھیے گا، یہ جتنے بھی غیر مذہب والے آل محمد کے صلاحکار ہیں، یہ عادت نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تاریخ میں کہتے ہیں کہ سیدہ سجاد جب یہ کہہ چکے من میں سے اصرار ہوا، پہنچے، پہنچنے کے بعد حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 6 صفتیں عطا کی ہیں، 7 فضیلت عطا کی ہے۔ سنا ہوا جملہ ہے آپ کا، اللہ نے ہمیں 6 صفتیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ مولا نے اس کے بعد پھر چن لیا۔ اب جو جملہ کہنے لگے سرکار قدیم مرتبت کی تعریف جتنی کر سکتے تھے اتنی دیر کیا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد اب سن کیا آپ نے جد علی مرتضیٰ کی تعریف۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں جملے کو جلدی جلدی آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بات کہہ رہا ہوں اختصار میں۔ مولا کائنات کی تعریف، اب جو مولا کائنات کی تعریف کی تو کیا کہنا شروع کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 صراط سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ سارے تجھے کہتے جا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، سیدہ سجاد کہاں کہہ رہے ہیں؟ سکتا ایسا خاموشی ہے، سیدہ سجاد کہاں کہہ رہے ہیں؟ سوچے آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ فضائل علی پڑھتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا۔ کہاں؟ اس شام نے، جس شام نے لایا علی ایسے، علی ایسے، علی ایسے، علی ایسے۔ توجہ کیے 40,000 ممبروں سے علی کے خلاف جو بولا گیا تھا، سیدہ سجاد نے چند الفاظ میں اس کے اثر بہت بنا دیا۔ جتنی دیر تک سیدہ سجاد نے فضائل پڑھے مولا کائنات کے، خدا کی قسم آپ پڑھیں مزہ آتا ہے۔ ایک سے ایک جملے ہیں، سارے جملوں میں امام کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا۔ اب آپ غور کیجئے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ سنتے تھے کہ علی ایسے ہیں۔ اچھا علی 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے تھے، مجمع حیدر میں علی 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، علی اس کے 2 تلواروں سے لڑنے والے، اور اس کے اندر چلتے چلتے ایک فکرہ امام نے عجیب کہا، بہت وہ تمہیں کیا کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا بھی فاتح ہے، حنین کا بھی فاتح ہے۔ لیکن آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے جو کہا ہے آپ ذرا غور تو کیجئے۔ مولا اتنے فضائل میں آپ نے صرف جنگ بدر کو چنا، توجہ، صرف جنگ بدر کو چنا اور جنگ حنین یعنی خندق کو چنا۔
کیا ہو گیا تھا؟ آپ کو تو خیبر کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو بہت کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو سب کہنے کے چاہیے صحیح یعنی تو سب باتیں ہیں نا، لیکن نہیں، مولا نے کیا کہا؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے اور حنین کا فاتح ہے۔ نوجوانوں توجہ، یہ دو جنگیں اس لیے آج کی، یہ دو جنگیں اس لیے آج کی کہ جب بدر کا نام آئے گا تو کائنات میں توجہ ہوگی اسلام کی جنگ کفار کے ساتھ۔ اسلام کی جنگ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ جنگ بدر کس کے ساتھ تھی؟ کافروں کے ساتھ تھی نا، مشرکوں کے ساتھ تھی نا جنگ بدر۔ تو یہ کون ہے؟ اسلام کی طرف سے علی لڑا، ذہن کے دریچے کھول رہے تھے، اسلام کی طرف سے علی لڑا۔ اب یہ آپ کو سچی نہیں بولیا، ہم تو سنتے تھے کہ وہ مسلمانی نہیں ہے، ہم تو یہ سنتے تھے کہ وہ مسلمانی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میرا بابا علی ابن ابی فاتح بدر ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس غلط تبلیغ کی گئی ہے، صحیح تبلیغ نہیں کی گئی ہے۔ تو کیوں نہ کریں یہ کام؟ اس لیے کہ آخر سیدنا سجاد کس کے بیٹے ہیں؟ حسین ہی کے بیٹے ہیں۔ حسین پہ نکلے ہی تھے اسلام بچانے کے لیے، حسین پہ نکلے ہی تھے اسلام بچانے کے لیے۔ اور اگر یہ فکرہ آپ کا سنا میں دوہرا دوں تو پھر آپ کو اور پتہ جائے، اسلام تو دونوں طرف تھا، ادھر بھی اسلام تھا ادھر بھی اسلام تھا، مگر حسین نے کیا کہا تھا؟ اگر دین محمد بچ نہیں سکتا